آج کے دور میں انسان تھوڑا سا کام کرتے ہی تھکن محسوس کرتا ہے یا اعضاء میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں میگنیشیم کی کمی کی بنا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے میگنیشیم سے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تھکن ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ اکثر راتوں میں نیند نہیں آتی۔ اس کا مسئلہ آج 10 آدمیوں میں سے کم از کم 4 سے 6 لوگ اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ پٹھوں میں کھنچاؤ یعنی کرائمز کا آنا، دل کی دھڑکن کا مسئلہ کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی دل کی حرکت سلو ہو جاتی ہے، اور ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سب مسائل کا تعلق میگنیشیم کی کمی سے ہو سکتا ہے۔ آج ہم جانیں گے یہ میگنیشیم کیا ہے۔ جی یہ 5 پوائنٹس ہیں، ان 5 پوائنٹس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا ہے میگنیشیم کیا ہے، دوسرا اس کے فائدے کیا ہیں، تیسرا میگنیشیم بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے زیادہ ہو جانے سے کیا نقصان ہے، روزانہ میگنیشیم کی مقدار کتنی لینا چاہیے۔ تو ان 5 پوائنٹس پر ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ ان مسائل کا حل تقریباً ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تقریباً حد تک ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چلیے ہم فرسٹ پوائنٹ کی طرف چلیں گے۔ میگنیشیم کیا ہے؟ میگنیشیم ایک قدرتی منرل ہے جو ہمارے جسم میں 300 سے زائد کیمیائی عمل میں حصہ لیتا ہے۔ یہ منرل جسم کے ہر نظام میں اپنا اہم رول ادا کرتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے اعضاء میں تکلیف محسوس کرتے ہیں اور پٹھوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں، یعنی اعضاء شکنی وغیرہ کی، اور اعصابی بیماری کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ دل کی صحت میں بھی یہ ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، اور کبھی میگنیشیم کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں ہڈیوں، پٹھوں اور نرم بافتوں میں میگنیشیم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو یہ تمام مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو فرسٹ، پٹھوں کے درد اور کھنچاؤ واقع ہو تو ہم میگنیشیم والی غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں، تو ان اعضاء کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور پٹھوں کو ریلیکس کرتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، جو لوگ لیگ کرائمز یا ورزش کے بعد درد کا شکار ہوتے ہیں، اس کے لیے میگنیشیم والی غذائیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ نیکسٹ، اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا بار بار آنکھ کھل جاتی ہے تو میگنیشیم اعصاب کو سکون دے کر نیند اچھی لاتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، میگنیشیم ذہنی دباؤ یعنی اسٹریس اور بے چینی کو کم کرتا ہے اور دماغ کو سکون میں رکھتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے، یہ منرل دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے، اور خصوصاً ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو میگنیشیم بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ففتھ پوائنٹ ہے، مائیگرین، شوگر، ہڈیوں کی کمزوری، قبض، ڈپریشن اور انگزائٹی میں میگنیشیم والی غذائی اجزاء کو استعمال کریں۔ خواتین کے ماہواری کے مسائل میں بھی میگنیشیم کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ خاص طور پر قبض کے لیے میگنیشیم سٹریٹ یا آکسائڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ میگنیشیم کی کمی کی علامت کیا ہے؟ یہ دیکھیے، اگر جسم میں میگنیشیم کی کمی ہو جائے تو کئی مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے تھکاوٹ محسوس ہونا۔ اگر آپ تھوڑی ہی دور پیدل چلتے ہیں تو آپ فوراً تھک جاتے ہیں اور اعضاء شکنی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نیند بالکل نہیں آتی یعنی بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، مائیگرین بھی ہو سکتا ہے، چڑچڑاپن اور بے چینی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میگنیشیم بہت کم ہو جائے تو دورے یا سیزرز بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم قدرتی غذائی اشیاء کو استعمال کریں، جیسے جن قدرتی غذائی اجزاء میں میگنیشیم ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔
قدرتی غذائیں جن میں میگنیشیم پایا جاتا ہے ہم وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جیسے پالک، بادام، کاجو، کیلا، اووکیڈو، دلیا یا گندم، اور دالیں، لوبیا، مونگ پھلی، ثابت اناج یعنی ہول گرینز، اور اس کے علاوہ خاص کر ڈارک چاکلیٹ۔ لہٰذا آرگینک فوڈ کا استعمال سب سے بہتر ہے۔ میگنیشیم اگر یہ آرگینک فوڈ سے لینے پر بھی ہمارے باڈی میں نارمل نہ ہو بعض مریضوں کو، تو ایسے وقت میں سپلیمنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میگنیشیم دوائی کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میگنیشیم سٹریٹ، میگنیشیم گلائسینیٹ یا میگنیشیم آکسائڈ۔ اگر میگنیشیم جسم میں زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے نقصانات بھی ہیں، دیکھیے زیادہ استعمال کرنے سے ہمیں نقصان کا بھی چاہے منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اسہال یعنی دست، موشنس آتے ہیں یا متلی ہوتی ہے، لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے۔ گردوں کے مریضوں کے لیے تو بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر میگنیشیم زیادہ ہو جائے، تو یعنی پتھری کا بھی امکانات ہوتے ہیں۔ تو گردے کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں یہ دوائیاں۔ نارمل انسان کو میگنیشیم مرد آدمیوں میں 400 سے 420 ملی گرام ہونا چاہیے، اور خواتین میں 310 ملی گرام سے 320 ملی گرام تک ہمارے باڈی میں میگنیشیم ہونا چاہیے۔ یہ سپلیمنٹس لینے سے پہلے پھر ایک بار میں کہہ رہی ہوں، ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لینا بہتر ہے۔ آخر میں آپ کو خصوصی پیغام دینا چاہتی ہوں۔ میگنیشیم ایک نعمت ہے اگر صحیح مقدار میں استعمال کیا جائے تو، لیکن یاد رکھیں اگر ہر دوا فائدہ اور نقصان دونوں رکھتی ہیں، اسی لیے جو بھی استعمال کریں اعتدال کے ساتھ استعمال کریں، زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ غذائی اشیاء ہو یا سپلیمنٹس اعتدال سے استعمال کریں۔ ویڈیو کو آپ اگر سمجھ میں پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج ہم ایک ایسی بات بتاؤں گی میں آپ کو جس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی، تو یہ دیکھیے عزیز ویورز، ایک چھوٹا سا عنصر ہے میگنیشیم جو پانی کے اندر بھی آگ لگا سکتا ہے۔ جی، ہم میگنیشیم کے کارنامہ دیکھیں گے۔ تو میگنیشیم یہ ایک ایسی دھات ہے جو روشنی، توانائی اور سائنس کا زبردست کامبو ہے۔ تو آپ یہ اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ بھی آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک میگنیشیم کا تار کو جلانے پر تیز روشنی پیدا ہوگی، اور اس میں الٹرا وائلیٹ ریز بھی پیدا ہوتے ہیں، جس سے ہم احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہم سادی آنکھ سے اس روشنی کو نہیں دیکھنا، اور سرخ آرنج رنگ کا شعلہ بھی پیدا ہوتا ہے یہ جلانے پر۔ یہ ایک ایسی دھات ہے جس کے تار کو جلا کر ہم پانی سے، مٹی سے، ہوا سے یا کاربن ڈائی آکسائڈ سے بجھانے کی کوشش کریں گے تب بھی یہ نہیں بجھے گا اس کا شعلہ، کیونکہ میگنیشیم کا تار ہوا سے آکسیجن کو چرا لے گا، یعنی ہوا میں جو آکسیجن پائی جاتی ہے اس آکسیجن کو لے کر وہ تار اور تیزی سے جلنے لگے گا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے بھی آکسیجن کو چرا لے گا۔ یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کا فارمولا کیا ہے؟ کاربن اور آکسیجن مل کے کاربن ڈائی آکسائڈ بنتے ہیں، تو اس میں کی بھی آکسیجن کو وہ چرا لے گا اور شعلہ تیزی سے جلنے لگتا ہے۔ اگر اس شعلے پر ہم مٹی ڈالیں تب بھی جو ہے وہ شعلہ نہیں بجھے گا، کیونکہ یہ مٹی کے اندر بھی جو آکسیجن موجود ہوتی ہے وہ جو ہے شعلے کو جلنے میں مدد دیتی ہے، اور میگنیشیم ڈائی آکسائڈ بنائے گا۔ اور پانی، اگر اس پر سے ہم پانی ڈالیں
تب بھی جو ہے شعلہ نہیں بجھے گا، کیونکہ پانی کا بھی فارمولہ کیا ہے، ہائیڈروجن کے 2 جوہر اور آکسیجن کا 1 جوہر، دونوں مل کر پانی بناتے ہیں۔ تو لہٰذا پانی میں جو آکسیجن ہے وہ آکسیجن کو لے کر میگنیشیم کیا ہوتا ہے، میگنیشیم ڈائی آکسائڈ بناتا ہے، اور سرخی مائل شعلہ پیدا ہوگا، یعنی یہ آکسیجن کو چرا لیتا ہے، چرا کر یہ شعلہ بننے لگتا ہے۔ تو اب ہم اس کو بجھانا بولے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، گلاس کو آپ اس کے اوپر اونتھا ڈھانک دینا تاکہ آکسیجن پوری ختم ہو جائے، تو وہ شعلہ خود بخود ہی بجھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ فزیکلی طور پہ بھی ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دیکھ کے بھی ہم اس کے خوبیاں بیان کر سکتے ہیں، اور ہمارے جسم کے لیے تو یہ میگنیشیم بہت ہی ایک نعمت کے طور پہ ہے۔ اس کو ہم استعمال اعتدال سے کریں گے تو ہم جو ہے صحت مند رہ سکتے ہیں، ہمارے جسم میں جو تھکاوٹ ہو رہی ہے وہ تھکاوٹ نہیں ہوگی، اعضاء شکنی نہیں ہوگی، اور ہمارے اعصاب جو کمزور ہو جاتے ہیں اس میں بھی جو ہے فائدہ ہوگا، ہمارے اعصاب کمزور نہیں ہوں گے، اور خصوصاً ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اور بلڈ پریشر بھی نارمل رہ سکتا ہے۔ چلیے میں اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو، آپ کے لیے فائدہ مند نظر آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔